میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ زندگی میں کبھی کبھی آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ایک بہت گہرا امپریشن اثر آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کے ساتھ ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہ بھی ہو تو وہ اس طرح کا اثر چھوڑ دیتے ہیں آپ کے اوپر۔ ان میں سے میری زندگی میں جو ایک صاحب ہیں وہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک ہیں۔ آرمڈ کور کے آفیسر ہیں اور میرے دوست ہیں، اور عمر میں ہمارے 19 سال کا فرق ہے۔ جب میں ایک لیفٹیننٹ تھا تو بریگیڈیئر ہمایوں ملک ہماری ڈویژن کی 9 آرمڈ بریگیڈ کو کمانڈ کرتے تھے۔ خوبصورت خوش شکل انسان، ایسے سویپٹ بیک، ویوی تھوڑے سے بال، اس زمانے میں کالے تھے، اب سفید ہیں اور بال بھی کم ہو گئے ہیں۔ 22 نومبر کو اب آنے والی کو انہوں نے 92 سال کا ہو جانا ہے خیر سے، تو جس کو ان کا خیال آئے وہ ان کے لیے نیک تمنائیں دعائیں کر لیں۔ میں بریگیڈیئر ملک سے میرا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، میں آرمڈ کور میں نہیں تھا، میں تو ایک توپچی تھا، ایئر ڈیفنس کا۔ وہ توپ خانے والے ہمیں گھٹیا سمجھتے تھے، ہم انہیں گھٹیا سمجھتے تھے، لیکن سارے جو آرمڈ کور والے تھے وہ ہمیں گھٹیا سمجھتے تھے، ہمیں طوطا کہا کرتے تھے، کیونکہ بچپن میں وہ مداری آتا تھا نا، اس کے بعد اس کے پاس ایک چھوٹی سی آخری جو اس کا شو میں حصہ ہوتا تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی توپ ہوتی تھی، وہ طوطے کو پیچھے سے بٹھاتا تھا، اس کے منہ میں کوئی سلائی سی دے کے جس پہ ہلکی سی آگ لگی ہوتی تھی، وہ طوطا اس کو لگاتا تھا تو توپ چلتی تھی۔ تو آرمڈ کور والے کہتے تھے طوطا توپ چلائے گا۔ اب یہ فکرہ غائب ہے کیونکہ بچوں نے اب وہ مداری دیکھا ہی نہیں، تو انہیں کیا پتا کہ طوطا توپ چلائے گا کہ مطلب کیا ہے۔ تو بریگیڈیئر ملک سے میرا یہ تھا تعلق کہ وہ کبھی ایکسرسائز میں ہم ملتے تھے، یا یہ جنہیں ہم ماڈل ڈسکشنز کہتے ہیں، ٹیوٹس جنہیں کہتے ہیں، ٹیکٹیکل ایکسرسائزز وداؤٹ ٹروپس، وہ ان کے اندر میں انہیں دیکھا کرتا تھا اور میں بڑا امپریس ہوتا تھا کہ یہ آفیسر قابل ہے۔ مطلب میں ایک لیفٹیننٹ تھا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا، ہمارے ایک اور دوست ہیں لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان، وہ 9 بھائی تھے، 9 کے 9 سروسز میں۔ سب سے بڑے بریگیڈیئر ظہیر عالم خان، ان کی کتاب بھی ہے The Way It Was، وہ کمال کی کتاب ہے، اور ہر کوئی جو پاکستان میں رہنے والا ہے جس کو، یا انڈیا میں رہنے والا ہے جس کو ایکسیس ہو سکے اس کتاب کو، بریگیڈیئر ظہیر عالم خان ان کا نام تھا، فوت ہو گئے بہت سال ہوئے۔ وہ سب بھائیوں میں بڑے تھے، سب میں سے چھوٹے جاوید عالم خان تھے جن سے میری دوستی ہے۔ تو جاوید نے، جنہیں ہم ٹمبل کہتے ہیں، ٹمبل نے ایک بار مجھے بتایا، میں بریگیڈیئر ہمایوں ملک کی کو بات کر رہا تھا، کہنے لگے یار زیڈ اے، بریگیڈیئر ظہیر عالم خان ہر ایک کے لیے زیڈ اے تھے، سینس آف ہیومر بڑا شارپ تھا ان کا بھی۔ تو وہ کہنے لگے زیڈ اے نے ایک بار کہا تھا کہ آرمر کی ایمپلائمنٹ بریگیڈیئر ہمایوں ملک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو میرا ان سے تعلق یہ تھا، میں انہیں وہاں دیکھا کرتا تھا، امپریس ہوا کرتا تھا ان سے۔ پھر 9 آرمڈ بریگیڈ سے وہ پوسٹنگ ان کی ہو گئی کھاریاں میں ہی، دوسرا جو ڈویژن تھا 17 ڈویژن، اس میں 315 انفنٹری بریگیڈ انہوں نے کمانڈ کیا۔ اس کے بعد میں ایڈورس رپورٹ لے کے یونٹ سے چلا گیا، میری بریگیڈیئر ملک سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ سن آ گیا 1993 یا 94، 22 سال بعد کہیں، وہ دیکھیے وہ کہیں 74-75 کی بات ہے، اب یہ 94-95 کی بات ہے، 20 سال گزر گئے۔ میں ایک NGO تھی، ہے بلکہ ہبارہ فاؤنڈیشن پاکستان میں وہاں پہ ایک کچھ کام سے گیا، اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ بریگیڈیئر مختار احمد ہیں۔ تو میں بریگیڈیئر مختار سے ملنے گیا، ریٹائرڈ تھے وہ بھی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بریگیڈیئر ہمایوں ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں۔ تو فارغ ہو کے میں آیا سیدھا ان کے کمرے میں اور سلام کیا، اور میں نے کہا سر میں آپ کو 1972 یا 3 یا جب سے بھی وہ تھی بات، تو میں تب سے آپ کو جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا بیٹھے ہیں آپ، بیٹھو یار بیٹھو۔ تو ایسا تھا جیسے کسی پرانے دوست کو میں ملا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر تم کس آرمڈ کور میں تھے؟ میں نے کہا نہیں جی میں اینٹی ایئر کرافٹ آرٹلری میں تھا، جو اب ایئر ڈیفنس کہلاتی ہے، اور بڑی جناب شان ہے میری یونٹ کی، جو ہے بڑی شان ہے، میں کبھی جاتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ تو وہ جناب
گپ شپ لگنی شروع ہو گئی, بہت دوستی ہو گئی. میں بہت زیادہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک کے دفتر میں جا کے ان سے گپ لگانے کے لیے جایا کرتا تھا. تو ایک جو داستان انہوں نے سنائی تھی وہ میرے اس ویلاگ میں بھی ہے, شروع کی کئی ان کہانیوں میں. وہ کرم حسین شاہ کی داستان ہے, وہ میں مختصراً بتا دوں. بریگیڈیئر ہمایوں ملک تب کیپٹن تھے. 1959 کی بات ہے کہ وہ اٹک میں ان کی یونٹ تھی, SSG کی, فرسٹ کمانڈو بٹالین. اس کے یہ ایڈجوٹنٹ تھے. اٹک فورٹ میں جہاں بریگیڈیئر ہمایوں ملک کی یا کیپٹن ہمایوں ملک کی یونٹ تھی, وہاں ساتھ میں قریب ترین جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ یہ بہت ہی خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے, اٹک خرد کا, چھوٹے اٹک کا ریلوے اسٹیشن ہے. تو وہاں سے فون آیا کہ جناب ایک فوجی سپاہی جو کہ یونیفارم میں ہے اس کی لاش پڑی ہے, سر کٹ گیا اس کا ٹرین کے نیچے آ کے. تو آپ نزدیک ترین فوج ہیں, آپ دیکھ لیں آ کے. تو کیا جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کی SSG کا ایک انڈر ٹرینی کمانڈو ہے, اس کا نام ہے نظر حسین شاہ. بریگیڈیئر ملک اس کو لے کے گئے, سلوا کے اس کا سر. وہ پوری داستان آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, ڈھونڈ لیجئے, وہ سن لیجئے, بہت موونگ کہانی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ مجھے بریگیڈیئر ملک نے یہ داستان 94 میں سنائی ہوگی, اور میں نے سوچ لیا تھا تب کہ میں اس کو اخبار میں لکھوں گا. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ وہ جو اٹک کا گاؤں چھوئی ہے, میں پہلے جا کے چھوئی دیکھوں گا سچویشن پوری, پھر میں لکھوں گا. تو وہ سال گزرتے گئے, وہ اپنے اور کاموں میں لگا رہا, میں نہ جا سکا. 97 میں چھوئی پہنچا. وہاں کسی کو کرم حسین شاہ جو باپ تھا یا نظر حسین شاہ نہیں یاد تھا, لیکن بریگیڈیئر ہمایوں ملک کو آج تک نظر حسین شاہ کا باپ یاد ہے, کرم حسین شاہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنے حوصلے اور تحمل والا انسان پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بریگیڈیئر ہمایوں ملک کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسے بتایا کہ بھئی تیرا بیٹا مر گیا, تو ان کا خیال تھا کہ وہ گرے گا, بے ہوش ہو جائے گا, میں تھاموں گا, تیار تھے. لیکن وہ بندہ سیدھا کھڑا رہا اور اس نے ہاتھ اوپر کیے, اور تو دیتا سی تو لے لیا. یہ اس آدمی کی دعا تھی. یہ بہت متاثر ہوئے ان دونوں میاں بیوی سے کیپٹن ملک. تو یہ آیا جایا کرتے تھے ان کے پاس اور دیکھتے تھے کہ ان کے اندر لالچ نہیں ہے کوئی بھی. اب بھی بریگیڈیئر ملک کو وہی باتیں یاد ہیں کہ یار وہ ایک بہت اونچا انسان تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس گاؤں, میں جب 97 میں گیا ہوں تو کتنے سال گزر چکے تھے, 59 سے لے کے 97 تک 40 سال تو گزر ہی گئے تھے. کسی کو نہیں یاد تھا کہ کوئی نظر حسین شاہ بھی تھا یا کرم حسین شاہ تھا, کیونکہ نظر حسین شاہ واحد اولاد تھی کرم حسین شاہ کی. اور بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ شادی کے 17 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. تو وہ جب میں نے بہت پوچھا نا, تو انہوں نے, وہ جیسا ہماری عادت ہے کہ پوچھدہ کی پہ جسوس ہے انڈیا دا, مجھے جسوس بنا دیا انہوں نے. اور جب بہت زیادہ میں نے پوچھا تو کوئی جواب نہ آیا, تو میں نے انہیں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا یار کرم حسین شاہ کو تو آپ لوگ بھول گئے ہیں. کرم حسین شاہ دا یہ کوئی نقصان گھاٹا نہیں ہے. گھاٹا تہاڈا ہے کہ تانوں یہ نہیں پتا کہ وڈے لوگ ہوندے کی نے. انہوں نے مجھے بھی پاگل ہی گردانا ہوگا کہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا سالا, پاگل کیا باتیں کر رہا ہے. ہماری دوستی چلتی رہی. تو ایک وقت 2007 کی بات ہے, بریگیڈیئر ہمایوں سے ایسی گپ لگ رہی تھی. تو میں نے کہا سر وہ جا کے چیک کرنا چاہیے چھوئی میں. جب میں گیا ہوں تو کسی کو بھی یاد نہیں تھا. 97 میں جب گیا ہوں 10 سال اور گزر چکے ہیں. تو کہنے لگے چلو, لے کے مجھے چل پڑے. اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک 2007 میں کسی لوکل آدمی سے بات کر رہے ہیں چھوئی کے باہر, وہاں پہ ہم ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سر سے بال کم نہیں ہوئے, وہ پورے کے پورے ہی ہیں. گنجا صرف میں ہی ہوں. تو پھر وہ ہوتی رہی بات, اور ہم ملتے جلتے رہے. ہماری بہت جسے کہتے ہیں نا جی, وہ بالکل ایسے جیسے وہ بڑے بھائی ہوں میرے. یہ جو تصویر اب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2000 میرا خیال ہے 17 یا 18 کی ہوگی. آپ کو اب پتہ چل رہا ہے عمر کا ان کے اوپر آنے کا. پہلے والی تصویر 2007 میں, ابھی تک مجھے بالکل ویسے ہی دکھتے تھے جیسے میں نے انہیں 1973-74 میں دیکھا تھا. کچھ دن پہلے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ یار وہ تم آئے نہیں بڑے عرصے سے. تو میں تو اپنی بھگدڑ میں ہوتا ہوں نا. تو میں نے کہا سر میں
آتا ہوں آپ کے پاس. میں ملنے گیا تو کہنے لگے کہ میں نے کہا سر آپ کی صحت اچھی ہے, ٹھیک ہے؟ کہنے لگے یار میں دیکھو سروائیور ہوں, کیونکہ کوئی 20-25 سال پہلے انہیں یہ مثانے کا, بلیڈر کا انہیں کینسر ہوا تھا. وہ انہوں نے علاج کرایا, بالکل صحت مند ہو گئے. تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میں تب سروائیو کر گیا, اور تب تو میں 20 سال میری عمر بھی کم تھی آج سے. ابھی مجھے ریسنٹلی کچھ ہوا, پتہ پڑا کہ اسٹروک ہوا ہے, میں وہ بھی سروائیو کر گیا ہوں. تو میں تو سروائیور ہوں. اور ایک پھر انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی, سینس آف ہیومر ان کا بھی, بریگیڈیئر ہمایوں ملک کا بھی خوب ہے. کہنے لگے وہ جو ڈاکٹر بچی ہے نا, کافی بچی تو نہیں ہوگی, کافی اس کی وہ تجربہ ہوگا, ایکسپیرینس ہوگا. کہنے لگے وہ جو ڈاکٹر ہے نا, وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کی قسمت اچھی ہے, آپ کا یہ جو سٹروک ہے اس جگہ ہے گزرا جہاں کوئی وائٹل آرگنز افیکٹ نہیں ہوئے, تبھی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, نہ آپ کی سپیچ خراب ہوئی. ہم نے اتنے لوگوں کو دیکھا, کسی کی سائڈ رہ جاتی ہے, کسی کی سپیچ خراب ہو جاتی ہے, اور پھر دکھ ہوتا ہے اپنے یار دوستوں کو اس طرح دیکھ کے. کہنے لگے کہ مجھے کہتی ہے کہ دیکھیے آپ تصور کریں کہ لاہور شہر میں لبرٹی کے بازار میں یا انارکلی کے اندر اگر بم پھٹے تو بہت ساری عمارتیں ضائع ہوں گی, کچھ انسانی جانیں بھی جا سکتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ چولستان کے ریگستان میں دور کہیں لے جا کے وہ کر دیں, بم پھٹا دیں, تو تھوڑی سی ریت ہی اڑے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا, خالم خالی ریگستان ہے. بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ساری زندگی بچپن سے مجھے لوگ یہی کہتے رہے کہ تمہارے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے, آج تم نے میرے دماغ میں ریت بھی بھر دی ہے. یہ تو ان کا سینس آف ہیومر تھا. اور وہ سنا ہے ڈاکٹر بھی بہت ہنسی اس بات کے اوپر. جو میں ان سے پوچھنے گیا تھا نا, وہ میں بٹوارے کی داستان کوئی سننا چاہتا تھا ان سے, کیونکہ بٹوارے کے وقت ان کی عمر تھی 14 سال. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد سرکاری افسر تھے اور امرتسر میں پوسٹڈ تھے. بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے, کوئی چند مہینے پہلے, ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی, اور کہنے لگے کہ مزنگ روڈ پہ ہم رہتے تھے جہاں اب فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی دیوار لگتی ہے نا, پچھلا حصہ اس کا, وہاں پہ وہ گھر تھا, وہاں پہ ہم رہتے تھے. تو میں نے کہا کہ جی وہ جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ شور شرابہ, تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہندو سکھ بچے بھی ہوں گے اسکول میں؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل, اور میرا ایک بہت اچھا دوست تھا مان سنگھ. تو جب بٹوارے کا بہت شور پڑا اور یہ مارا ماری شروع ہوئی, تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں ریگل سنیما سے آ رہا تھا. ان کے گھر سے ریگل سنیما کیا تھا, 1.25 میل دور, 1.25 کلومیٹر, 1 کلومیٹر بمشکل. تو کہنے لگے کہ وہاں مال کے اوپر ایک غریب کوئی بیچارہ سکھ جا رہا تھا اکیلا, تانگے میں تھا, اس کو 4-5 بدماشوں نے اتارا اور اس کے پیٹ پہ تلوار مار دی. اور بریگیڈیئر ملک کہتے ہیں کہ میں نے اس کی انتڑیوں کو ابل کے باہر گرتے ہوئے دیکھا, اور وہ بیچارہ زمین پہ گر پڑا اور تڑپ کے اس نے جان دے دی, اور وہ لوگ خوشی مناتے ہوئے چلے گئے جنہوں نے وہ کیا. کہتے ہیں کہ میں بہت ڈسٹرب ہوا اس بات سے. اور خیر وہ گھر آئے تو ان دنوں میں اب شور شرابہ زیادہ چالو ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں مان سنگھ کی اور ان کی چونکہ دوستی تھی, تو مان سنگھ کے والد نے آ کے ملک صاحب, بڑے ملک صاحب سے کہا, ہمایوں ملک صاحب کے والد سے, کہ ہمیں آپ پناہ دے دیں گے اپنے گھر میں. اور انہوں نے کہا جی 1.25 لاکھ والی تسی آؤ. تو وہ اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں آ گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی انہیں باحفاظت پھر بٹوارے کے دنوں کے اندر ہی یا تھوڑا بعد انہیں بھیجا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے تھے جاتے ہوئے, ان کی جو عورتیں تھیں وہ ان کی امی کے ساتھ لگ کے برے طریقے سے روئیں. اور یہ مان سنگھ ان سے گلے مل مل کے بہت رویا بریگیڈیئر ملک سے. ایک بات جو مجھے سمجھ میں نہیں نہ آئی آج تک, میں نے جتنا بھی انڈیا میں جا کے جب بھی کسی سے بات کی ہے نا, جیسے وہ گرچرن سنگھ ایک تھا بٹر کلاں میں, پولیس کا تھا, اندھا تھا, وہ جب میں اسے ملا ہوں 2010 میں تو اس کی عمر 86 سال بتاتا تھا, اور ہر وقت کہے 20 سال ہو گئے نے مینوں انیا ہوئے, اے میرے پاپ کارن میں انا ہویا. اور پھر اس نے بتائیں کہ اس نے کتنے ظلم کیے بٹوارے کے وقت. قصور میں تھا اسسٹنٹ کمشنر کا
وہ جو باڈی گارڈ سا ہوتا ہے، تو وہ قصور پاکستان میں آ گیا، ان کا خیال تھا قصور انڈیا میں جائے گا، وہ پاکستان میں آ گیا تو وہ چلے گئے وہاں، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گاؤں چلا گیا بٹر کلاں، بٹر ہوگا تو وہاں پہ وہ اس نے بتایا، اور میری کتاب جو ہے اے ٹائم آف میڈنس، اس میں یہ داستان میں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں پچھتاوا تھا جنہوں نے میرے دادا دادی کو اور پھوپھیوں کو قتل کیا جلندھر میں، ان کے بیٹے کے اندر اپنے باپ کا پچھتاوا تھا کہ جب ہم جلندھر میں 2008 مارچ میں ملے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلی بات مجھے یہ کہی، دیکھو جی سب تو پہلے تو میں تہاڈے کولوں بڑی معافی منگنی ہے کہ یہ سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی۔ اس کے علاوہ میں انڈیا میں جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، ایک پچھتاوا تھا کہ یار بہت غلط کیا، لیکن اس طرف برواڈو ہے، ایک وہ ہے کہ جی ہم نے بڑے ہندو سکھ ہمارے میں۔ اور یہ سب سے پہلی بار میرے ساتھ ہوا تھا جب میں موچی دروازے کے اندر گھوم رہا تھا، ایسے ہی 1989 جنوری فیبروری کی بات ہوگی، ایک بڈھا آدمی بیٹھا حقہ پی رہا تھا ایک چارپائی پہ بیٹھ کے، میں بیٹھ گیا سلام دعا کر کے، کی نا جی گھسیٹا خان، گجر تھا، تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ جی میری عمر ہے کوئی 85 سال، یعنی 1904-05 میں کہیں پیدا ہوگا، گبرو جوان ہوگا پارٹیشن کے وقت۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں گبرو جوان سی اس ویلے، اور میں بڑے پھر سکھ مارے، بڑے مدے مارے، میں بڑے فخر سے اس نے مجھے بتایا۔ ایک میں گجراں والے میں تارڑوں سے پوچھ چکا ہوں، انہوں نے بھی بڑے فخر سے کہا کہ ہاں مارے ہم نے، تو ہمارے یہاں پچھتاوا اگر میں نے دیکھا ہے نا، یا دکھ، پچھتاوا تو کیا ہونا، بریگیڈیئر ہمایوں ایک چھوٹے سے بچے تھے اس وقت 14 سال کے، لیکن دکھ یہ بٹوارے کے قتل و غارت گری کا، وہ میں نے پہلی دفعہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک کے منہ سے اس دن سنا، کہنے لگے یار بہت ظلم کیے، بہت ظلم کیے، جس کا مطلب ہے کہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک کی روح کے اندر ایک اچھائی ہے، اور یہ وہ اچھائی تھی جو ہمیشہ سے تھی، جو جب میں انہیں وہاں 1973 74 75 میں دیکھا کرتا تھا تو مجھے شاید نظر آئی ہو، اور اسی نے شاید مجھے ان کی طرف کھینچا ہو۔ تو ایسے لوگ پاکستان میں کم رہ گئے ہیں، ایک دو داستانیں آپ کو پیچھے بندے کھانی ونڈ کے اندر میں سنا چکا ہوں، کچھ وہ تھے، اور ان کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے اندر دکھ ہے کہ ظلم کیا گیا، وہ بریگیڈیئر ہمایوں ملک ہیں۔ تو اگر آپ کو ان کی سالگرہ کے دن 22 نومبر کو خیال آئے تو ان کے لیے اچھی کوئی بات کیجیے گا، اور اگر آپ انڈیا میں ہیں ریز اے گلاس ٹو بریگیڈیئر ہمایوں ملک، کیونکہ ہمارے یہاں تو گلاس چھپ کے ہی ریز کر سکتے ہیں، وہاں آپ پبلکلی بھی ریز کر سکتے ہیں، تو ہیئرز ٹو بریگیڈیئر ہمایوں ملک۔